اس وقت ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن کے تحقیقی ادارے یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں ایشیا پروگرام کے ایسوسیٹ وائس پریزیڈنٹ معید یوسف۔ معید، ویلکم ٹو ویو 360۔ افغان صدر نے سی پیک سے علیحدہ ہونے کی دھمکی دی کل بھارت میں ہی، اور بھارت کا یہ موقف ہے کہ یہ راہداری متنازع علاقوں سے گزرتی ہے۔ کیا سی پیک ایک پریشر ٹول بنتا جا رہا ہے یا پاکستان عملی طور پر ان ملکوں کا خدشات دور کر سکتا ہے؟ جی شکریہ سارہ۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس وقت جنوبی ایشیا کے خطے میں جو ایک وہ جیو اسٹریٹجی کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں بڑی واضح دراریں آ رہی ہیں۔ ایک طرف چین اور پاکستان اور یہ سی پیک کا معاملہ ہے، دوسری طرف آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہندوستان، امریکہ، افغانستان، ان کی ایک الائنس سٹرکچر بڑا واضح ہے۔ تو اس وقت خدشات اتنے بڑھ گئے ہیں، امریکہ پاکستان کے تعلقات میں ایک تفریق ہے، بڑی واضح ہے، ایک مسٹرسٹ ہے، وہ میرے نزدیک ختم نہیں ہونے والا۔ اگر وہ ختم نہیں ہونا تو افغانستان اور پاکستان کے جو معاملات ہیں ان میں جو کشیدگی ہے وہ بھی میرے نزدیک موجود رہے گی۔ تو اس میں پھر سی پیک جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک ٹول بن جاتا ہے دونوں سائڈز کے لیے۔ حالانکہ میرے نزدیک امریکہ جو ہے بڑی محنت سے بات کرتا رہا ہے کہ وہ سی پیک کے خلاف نہیں ہے، لیکن اب افغانستان نے ایک سٹیٹمنٹ افغانستان کے صدر نے دی، پھر یہاں میٹس صاحب نے بھی پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، تو وہ خدشات اس کی وجہ سے بڑھتے ہیں۔ اور پھر کیونکہ وہ الائنس سٹرکچر پہلے ہی اس طرح بن رہے ہیں تو اس سے لگتا ہی ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجک جو ہے ٹسل کا حصہ بن گیا ہے سی پیک، بجائے اس کے کہ صرف ایک اکنامک کنیکٹیوٹی کا معاملہ رہے۔ اچھا، یہ بتائیے، امریکی سینیٹر لیری پریسلر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو شمالی کوریا سے زیادہ تو پاکستان کے جو جوہری ہتھیار ہیں ان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ فروخت ہو سکتے ہیں، کہیں منتقل ہو سکتے ہیں۔ کیا سینیٹر پریسلر کے یہ خدشات درست ہیں؟ دیکھیے، یہ بات کوئی نئی نہیں، بہت پرانی، بہت دیر سے یہ بات بارہا ہو رہی ہے۔ نیوکلیئر ویپنز، جوہری ہتھیاروں کا جو ٹیررزم کا معاملہ ہے یا لوز نیوکس جن کو کہتے ہیں، یہ اتنا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی آیا، کسی نے کہیں سے کوئی مواد جو ہے وہ چوری کیا اور وہاں سے نکل گئے۔ پاکستان کے کم از کم حوالہ جو پاکستان کی جو بات ہے اس میں بہت دیر سے اور بہت وقت سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی 100% یہ بات نہیں کر سکتا کہ جی یہ معاملہ اس طرح خراب کبھی نہیں ہوگا، لیکن بہرحال جو پروٹوکولز، جو چیزیں انہوں نے امپلیمنٹ کرنی ہے اس میں کافی حد تک اب یہ نظر آتا ہے کہ یہ معاملہ بہت مشکل ہے۔ لیکن جب تک دہشت گردی رہے گی، جب تک یہ خدشات رہیں گے کہ پاکستان کا پورا کنٹرول جو ہے سرحدوں کا وہ پاکستانی ریاست کے پاس نہیں ہے، یہ بات ہوتی رہے گی۔ اس کا طریقہ نہیں ہے اس کو ختم کرنے کا، اور پاکستان کو پوری کوشش کرنی ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جس سے یہ لگے کہ کوئی اس میں لوپ ہول، کوئی کمزوری ہے۔ کیونکہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، چاہے سویلین ہو چاہے ملٹری لیڈرشپ ہو، ان کا تھرو آؤٹ یہی موقف رہا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز انتہائی سیف ہیں، اور جو IAEA کی گائیڈ لائنز ہیں ان کو پوری طرح سے فالو کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کسی کو فکر مند ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو جہاں تک سرحدوں کی بات آتی ہے، وہ اس کو سرحدوں سے سیپریٹ کر کے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے، ظاہری بات ہے، پاکستان کے جو لیڈرشپ ہے یا پاکستان کے جو عہدیدار ہیں وہ تو یہی بات کریں گے کہ کسی کو فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہری بات ہے، ان کے وہ جوہری ہتھیار ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ دنیا جو ہے بار بار نکتہ چینی کرے، لیکن بہرحال دنیا نکتہ چینی کر رہی ہے اور یہ سوال اٹھتے ہیں، پہلے سے کم اٹھتے ہیں لیکن اٹھتے ہیں۔ اور اگر اٹھتے ہیں تو پھر جو بھی چیز کی جا سکتی ہے، دیکھیے اس میں صرف پاکستان یا امریکہ یا آپ نے نارتھ کوریا کی اگر بات ہو وغیرہ، یہ ان ممالک کا صرف فائدہ نہیں ہے جن کی بات ہو رہی ہے، پوری دنیا کا جو کی سٹیبلٹی اور جو ایک امن ہے وہ اس پہ انحصار ہے۔ اس کا اگر کوئی نیوکلیئر ٹیررزم جیسی چیز ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان صرف ایک خطے کو یا ایک ملک کو تو نہیں، وہ تو تمام دنیا کو ہے۔ تو یہ بات بالکل درست ہے، میں مانتا ہوں کہ بغیر وجہ کے نکتہ چینی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ سوالات اٹھتے ہیں، اس لیے ہر ملک کو، میں صرف پاکستان کا نہیں، اس میں آپ باقی تمام ممالک کو بھی شامل کر لیں، بڑا ضروری ہے کہ ایک عالمی کوشش کی جائے اور ایک گلوبل کمیونٹی کے طور پہ مل کے اس معاملے کو 0% پاسبلٹی پہ لایا جائے۔ اچھا، دوسری بات جو سینیٹر پریسلر نے کہی، آپ مجھے اس کا بریف لے کے رسپانس دیں، کہ پاکستان کو انہوں نے کہا کہ دہشت گرد ریاست قرار دینے کا جواز بنتا ہے، کیونکہ جم میٹس اور ریکس ٹیلرسن کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے ہیں۔ کیا ٹرمپ انتظامیہ کے یہ جو عہدیدار ہیں، ان کو ایسی کوئی سفارش کرنی چاہیے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے؟ سفارش کس چیز کی کہ پاکستان کو ایک دہشت گرد اسٹیٹ قرار دیا جائے؟ دیکھیے، میرا کم از کم اس پہ موقف بڑا واضح رہا ہے بہت دیر سے۔
افغانستان میں امن نہیں آ سکتا جب تک پاکستان اور امریکہ مل کے کام نہ کریں، چاہے کسی سے ناراضگی ہے نہیں ہے۔ اگر پاکستان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ کے بغیر وہ کوئی حل نکال سکتا ہے تو بالکل غلط ہے۔ اگر امریکہ کوئرژن کی جو بات ہوتی ہے، یا بہت سے لوگ اب یہ بات کرتے ہیں، اس کو دیکھیے، اوباما ایڈمنسٹریشن 8 سال، بش ایڈمنسٹریشن 8 سال، کوئی وجہ تھی کہ وہ اس طرف نہیں گئے، تب بھی یہ بات ہوتی تھی کہ کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جوہری ہتھیاروں کا معاملہ، پاکستان کے جو اندرونی دہشت گردی، جو دہشت گرد ہیں، اگر یہ پاکستان کی انسٹیبلٹی کی بات شروع ہو گئی تو پھر تو افغانستان سے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ موید یوسف، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو انسائٹ ہمیں دی، وی ریئلی اپریشیٹ اٹ، تھینک یو۔